خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لے کر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا حسب نسب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا ابتدائے حال اور قبول اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا تو وہ دور نہایت ہی پرفتن دور تھا۔ انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں اور آقا کا غلام کے ساتھ سلوک، شوہر کا بیوی کے ساتھ، باپ کا بیٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر شرک عام تھا، حتیٰ کہ معاشرے کی ہر برائی اس دور میں موجود تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی اور انسانی حقوق کی تعلیم دی تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں نثار صحابہ رضی اللہ نے آپ کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی جاں نثار صحابہ میں سے ایک اہل ایمان، امام اہل تحقیق، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے فضائل و حسائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان میں حق بولتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یقیناً عمر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی تھی، اور آپ رضی اللہ جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے فضائل کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ آپ رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ رضی اللہ کی فہم و فراست کی بدولت دین اسلام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا، اور اسلامی دور کی سب سے زیادہ فتوحات بھی آپ رضی اللہ کے دور خلافت میں ہوئی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علم و معرفت کا بھی خزانہ تھے، اور حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بلا شبہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے علم والا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت عمر فاروق وہ جلیل القدر ہستی ہیں جن کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے اور چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر جب آپ رضی اللہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو اعلانیہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ آپ رضی اللہ کی اسی جرت اور بے باکی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت کی اور کسی بھی موقع پر اپنی جان و مال دینے سے گریز نہیں کیا، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانساروں میں شامل رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے نام و نسب کے بارے میں۔ سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ ہیں، دوسرے خلیفہ اور جانشین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ کا نام عمر ہے اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ کی کنیت ابو حفص ہے۔
آپ رضی اللہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ میں ہوتا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی جنت الفردوس کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا خاندان اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نہایت ممتاز اور بلند مرتبے کا حامل تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ کا سلسلہ نسب نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن قاب بن لوئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت خاشم بن مغیرہ تھا۔ اب ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ابتدائی حال کے بارے میں۔ کچھ واقعات روایات میں موجود ہیں جن سے آپ رضی اللہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نوجوانی میں توانا جسم اور اعلیٰ صلاحیتوں سے مزین نوجوان تھے۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج عام نہ تھا اور مکہ مکرمہ میں بھی چند ایک لوگ صرف پڑھے لکھے تھے۔ ان پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا مقام سب سے الگ تھا۔ آپ رضی اللہ علم الانساب کے بھی ماہر تھے اور عربوں کے حسب نسب کا حساب رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی اعلیٰ علمی و فنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ کو قریش کے سفیر کا درجہ حاصل تھا اور جنگ و صلح کا پیغام آپ رضی اللہ کے ذریعے سے دوسرے قبائل تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ ماہر پہلوان بھی تھے اور زمانہ قدیم سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ ماہر شہ سوار، ماہر نیزہ باز، ماہر شمشیر زن بھی تھے۔ بھاگتے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے اور سرکش سے سرکش گھوڑا بھی آپ رضی اللہ کے ہاتھوں میں آ کر رام ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بھی اپنے آباء و اجداد اور دیگر عربوں کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کیا۔ دوران تجارت آپ رضی اللہ جب بھی کسی دوسرے ملک جاتے تو وہاں کی زبان سے آگاہی حاصل کرتے اور علم و حکمت کی محفل میں شرکت فرما کر اپنے علم میں اضافہ فرماتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اپنے دور خلافت میں ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رضی اللہ کے ہمراہ موجود صحابہ کرام رضی اللہ نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا جب میں نمدہ کا کرتا پہنے اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب میں تھک جاتا تھا تو میرا باپ مجھے مارتا تھا، اور آج اللہ عز و جل نے مجھے دوبارہ اس وادی سے اس حالت میں گزارا کہ جب میرے اوپر سوائے اس کی ذات کے کوئی حاکم نہیں، اب راہ خدا سے مجھے کوئی ہٹا سکتا نہیں، اس سے بہتر راستہ کوئی دکھا سکتا نہیں۔ آ گیا حق اور دیکھو کفر باطل ہو گیا، مرد میدان خدا ان سب پہ غالب ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا قبول اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی عمر 27 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے شروع میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔
آپ رضی اللہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ کے بہنوئی حضرت سعد بن زید رضی اللہ اور آپ رضی اللہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب آپ رضی اللہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی بات کو سن کر کہا کہ عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت حباب بن الارت رضی اللہ موجود تھے، جو انہیں سورت طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ نے حضرت حباب بن الارت رضی اللہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ رضی اللہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ نے ان کو بھی دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو قدرے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت حباب بن الارت رضی اللہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر،
واللہ میں نے کل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یا الہی عمر بن خطاب رضی اللہ اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ حضرت حباب بن الارت رضی اللہ سے کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو آتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ کے متعلق سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی بات کو سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ روایات میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اے بھانجے کیسے آنا ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی بات کو سن کر کہا کہ اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیں، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اور اب میں دین اسلام کی محفل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اور اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو ان قریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری کیا۔ روایات میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر
بکر صدیق، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کے پہرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اسلام لائے اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت اسلام دی جانے لگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے برس ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ سے پہلے ایمان لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ آپ رضی اللہ کے قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عمر کے ایمان سے اسلام کو شوکت ملی، اہل ایمان کو سکون قلب کی دولت ملی۔